اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر کا میدان کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری اس دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے لیے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ وحدہ قہار کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی حیت میں اور نئے نظام کے ساتھ ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی ٹکیا کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی کے مکان وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے اس کے عناصر ترکیبی اور اس کے طبعی قوانین کو بدل دے، حتیٰ کہ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل جائے گی جس کے زمان اور مکان بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ان کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر تھا۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک کی بعض آیات سے زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی، سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور سب کھڈے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں اور ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا، اور سمندر کی سطح کا رقبہ بھی خشکی کے رقبہ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی، اور دوسرے وہ زمین بالکل ہموار ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کے بدل جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر۔ ناظرین کرام، عمر بن مامون حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں محشر برپا کیا جائے گا؟ تو ناظرین اکرام، موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سرزمین شام ہوگی۔ امام احمد نے مسند اور حاکم نے مستدرک میں حدیث بیان کی ہے کہ ترجمہ اس طرح ہے کہ تم اس طرف پیدل سوار اور منہ کے بھل گھسیٹے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین اکرام، صحیح جامع الصغیر میں علامہ البانی نے مسند احمد وغیرہ سے حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام حشر اور نشر کی سرزمین ہے۔ روز قیامت نئی زمین چمڑے کی طرح سیدھی ہموار بچھا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جس دن زمین کھینچ یعنی بچھا دی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ ناظرین اکرام، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہ اشر نشر کی زمین ہے۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقہ میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں، اس لیے کہ بیت المقدس کے علاقہ سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا تھا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں جس خطۂ ارضی کو شام کہا گیا ہے اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہے، جسے آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطۂ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ اب ناظرین اکرام، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میدان محشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک یوں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کو ان کی ماں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجھے گی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو جہنم کی طرف بھی لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت کہوں گا کہ جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور مختوں حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ حشر سے ناواقف ہوں گے اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شک ہوگی۔ سائقہ سے افاقہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت طاری ہوگی۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔